مجھے نہیں لگتا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت انسان کوئی ہوگا۔ میں نے جو چاہا مجھے ملا، دولت، شہرت، عزت اور دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی کا ساتھ۔ بس اب مجھے خدا سے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے تا قیامت تک تمہارے ساتھ کے۔ اس کا نازک سا گلابی ہاتھ تھامے وہ محبت سے لبریز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بلو جینز وائٹ شرٹ میں اس کا دراز سراپا بھرپور وجیح اور شاندار لگ رہا تھا۔ براؤن بالوں کا خوبصورت سٹائل بنائے، آنکھوں میں طمانینت اور بھرپور آسودگی کے رنگ چمکائے، وہ بے حد سرشار لگ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا دل جیت لینے، اسے پا لینے کی خوشی اس کے دلکش چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ آہل سکندر خان کا مسکرانا اور فاطمہ عبد الرحمن کا بلش کرنا بتا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ صبح کا سہانا سما تھا۔ وہ دونوں اس وقت وقائیگا ندی کے ساحل پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ آج صبح سویرے ہی آرلینڈو سے قدرے طویل سے مسافر طے کر کے شاہراہ سے ہٹ کر ایک ایسے علاقے میں آئے ہوئے تھے جہاں یکدم ہی خاموشی سی چھری ہوئی تھی۔ تاحت نگاہ سبزہ درختوں میں گھرے شاندار گھر، انتہائی پرسکون جگہ تھی۔ یہ فاطمہ کو یہ دلکش اور پرسکون جگہ بہت پسند آئی تھی، جبکہ آہل تو عادی تھا ایسے حسین مقامات پر گھومنے کا، کیونکہ شوٹنگز کے سلسلے میں دنیا بھر کے خوبصورت مقامات پر جا چکا تھا اور جاتا رہتا تھا۔ فلمی دنیا میں گزارے 21 سالوں میں وہ تقریباً پوری دنیا گھوم چکا تھا، اس لیے اس کی توجہ جگہ کی خوبصورتی سے زیادہ اپنے خوبصورت ہمسفر پر تھی۔ ڈارک ریڈ بلڈ شرٹ میں جس پر سفید موتیوں والی لیس لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور ریڈ دوپٹہ جس کے کناروں پر بھی وائٹ موتیوں والی لیس لگی ہوئی تھی، سلیقے سے سر پر ٹکائے وہ کرسٹل کی مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ سوئی چہرے گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا، جس پر اتنی چمک، اتنا نور تھا کہ آہل کی نظریں اس کے نورانی چہرے پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے حسین چہرے کو دیکھتا تو کبھی اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے دلکش سفید ہاتھ کو۔ خماری اور سرشاری اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ اسے پا کر وہ بے تحاشا خوش تھا، بے حد مسرور تھا، جیسے حفظ القدیم کی دولت مل گئی ہو۔ اپنی خوشی اور سرشاری کا اظہار وہ بار بار جوش سے اس کا ہاتھ دبا کر رہا تھا۔ نظریں تھی کہ بار بار اس کے دلکشی اور رہنائی سے بے مثل چہرے کی جانب اٹھتی۔ اس کی نظریں بے خود تھی، وارفتگی لیے ہوئے تھی، جذبے لوٹاتی محبت اور جذبات کے احساس سے دہکتی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بھی تپش محسوس کر رہی تھی، تبھی حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، جسے محسوس کر کے آہل کے انامی لب مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ دل کی گہرائیوں سے آسودگی کے بھرپور احساس کے ساتھ تھی۔ خوش صرف فاطمہ وہی نہیں تھا، فاطمہ بھی مطمئن تھی۔ جب اسے گھنے خطرناک جنگل میں زندہ نگل لینے والی دلدل سے خدا نے نہ صرف نجات دلا کر نئی زندگی عطا کی تھی، بلکہ 2 وحشیوں سے اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھا، پھر وہ کیسے اس کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کرتی، اس کے کیے گئے فیصلوں سے اختلاف کرتی، اس کے بندوں کے حقوق سے انکار کر کے کیوں اسے ناراض کرتی بھلا؟ اگر وہ دلدل ان وحشیوں کو اپنے اندر نہ کھینچتی اور وہ اسے پامال کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو کیا وہ زندہ رہنے کے قابل رہتی؟ اپنے شوہر سے نظریں ملا پاتی جس نے جائز شرعی رشتہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، کمرے کی تنہائی اور اپنی بیوی کا حسن بھی اسے نہ بہکا سکا، اس کی مرضی کے بغیر اسے انگلی لگانا بھی اس نے گوارا نہ کیا۔ پھر ایسا شخص نفس پرست ہو سکتا ہے کیا، جیسا کہ وہ نفرت میں اس کے متعلق سوچا کرتی تھی؟ رات سے کتنی مرتبہ اپنے آپ سے یہ سوال کر چکی تھی، پہلے جب بھی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اس نے جھٹکا تو پھر اس کے بعد اس نے کبھی نہیں بڑھایا، مگر رات پہلی بار اس نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹکا تھا۔ وجہ شاید یہی کہ اب وہ ڈر گئی تھی اسے کھونے سے۔ اس کا دل و دماغ اہل کو قبول کر چکا تھا، اب وہ پوری دیانت داری اور سچائی سے اس کے ساتھ رشتہ نبھا چکی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اسی خوف نے اس سے یہ سمجھوتا کروایا تھا، کیونکہ وہ مذہبی رجحان رکھنے والی ایک فاطمہ با کردار لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں میں بار بار شوہر تبدیل کرنے، پل صراط سے گزرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی فاطمہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ارتضیٰ حسن کو کھویا تو تقدیر کا فیصلہ تھا، میجر نعمان اور علی مہدی کے وقت سمیت قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کا جوڑ آہل کے ساتھ تھا، لکھا ہوا تھا، جس کو وہ نفرت و غصے میں قبول کرنے سے انکاری تھی۔ اب آہل کے وقت اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا، اس نے بالآخر خدا کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ رات کو اس کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی تھی، اپنے باپ عبد الرحمن کی موت پر، اپنے معصوم بھائی مون کی موت پر، رحمت بوا کی موت پر، اس کی ایک ایک زیادتی پر، اپنے ایک ایک نقصان پر۔ ان میں ایک فرد ایسا بھی تھا جس کے لیے اس نے آنسو تو بہائے مگر اس کا نام نہ لے پائی، اور وہ تب میجر نعمان۔ وہ روتی رہی، وہ نم آنکھیں سمیت اسے سینے سے لگائے چومتا رہا، چپ کرواتا رہا۔
اس کی ایک غلطی بھی اسے یاد دلوائے بغیر اپنی ہر غلطی تسلیم کرتا رہا۔ فاطمہ کی ہچکیاں اور سسکیاں نہ تھم رہی تھی۔ وہ اس کی دلجوئی کرتا رہا، بہت سارے وعدوں کے ساتھ اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ صبح تک اس کے دل کی ساری لطافت دھل چکی تھی، آہل کی محبت پر اسے یقین آ چکا تھا۔ رات اس کی غلطیاں گنوانے والی صبح کو اپنی غلطیاں یاد کر کے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں آہل، میں بہت بری ہوں، آپ کو ہرٹ کرتے رہی، بہت بار آپ سے بدتمیزی کی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کے رو پڑی۔ جنگل میں ہوئے واقعات سے اس کی مینٹل کنڈیشن اب سیٹ تھی، تبھی وہ بار بار اسی کا سہارا لے کر روتی۔ جبکہ وہ حیران و پریشان ہوتا نہایت نرمی و محبت سے اسے چپ کرواتا رہا۔ وہ ابھی تک اس کے رونے کی اصل وجہ نہیں جان سکا تھا۔ اس کے خیال میں ماضی کے واقعات اسے رلا رہے تھے، تبھی اس کے رونے پر وہ پیشمان سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ پھر اس کی اپنائیت، محبت، توجہ اور استحقاق نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ پچھلے واقعات دماغ سے ہٹے تو اس کے رومانٹک انداز و اطوار اسے بھوکلانے لگے۔ وہ اس پر بھرپور توجہ دے رہا تھا، بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ فاطمہ سے ہٹ نہیں رہی تھی، جبکہ فاطمہ کے چہرے پر حجاب آلود مسکان کو سنہرا انگ بکھرنے لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اب وہ براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ دوسری طرف وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے قبول کر کے میرا سکون مجھے لوٹا دیا یار، ورنہ تم نہیں جانتی تمہارا مجھ سے نفرت کرنا، مجھے اگنور کرنا کس قدر ہرٹ کرتا تھا مجھے، حالانکہ تمہارا وہ رویہ بے سبب نہیں تھا، میں مکمل قصوروار تھا تمہارا، مگر پھر بھی میں بہت ہرٹ ہوتا تھا، خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، مگر کچھ عرصے پہلے جب میں نے تمہارے رویے میں دھیرے دھیرے تبدیلی محسوس کرنا شروع کی تو میں خوشگوار حیرت میں گھر گیا۔ اس کے بعد میں صرف انتظار میں ہی رہنے لگا کہ کب تم مجھے قبولیت کی نوید سناتی ہو۔ ویسے ہی تبدیلیاں آئی کیسے؟ اس نے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلایا، پھر محبت لٹانی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ فاطمہ کے چہرے کی مدھم سی مسکان سورج کی کرنوں کی مانند جھلملانے لگی۔ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ وہ شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہو۔ فاطمہ نے منہ بنایا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم بے شک نہ کرو، میں ہوں نا، میں کر لوں گا اپنے حصے کی بھی اور تمہارے حصے کی بھی، بس تم ایک احسان کرنا، میری محبت کو آرام سے قبول کر لینا، مجھے تڑپانا مت۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ فاطمہ پہلے جھیپی، پھر خفت سے سرخ پڑتی اپنا ہاتھ اس کی پرجوش نرم گرم گرفت سے نکالنے لگی۔ وہ کھل کر مسکرایا اور اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت پہلے سے بھی مضبوط کر لی۔ جواباً وہ تھک ہار کر اپنی کوشش ترک کر کے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، مگر پھر اس کی شوق نگاہوں کو تاب نہ لا کے نظریں جھکا گئی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فاطمہ نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایک نہیں، ہزاروں پوچھو سوئٹ ہارٹ۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا، لہجہ محبت سے چور تھا۔ لفظ سوئٹ ہارٹ پر وہ جھیپ گئی اور کچھ نہ بولی تو وہ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ پوچھو نہ جانے من، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ رباب الوی کے ساتھ جو آپ کے افیئر کی خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، وہ سچ ہے کیا؟ کتنے عرصے سے دل میں کلبلاتا سوالے سے بلا آخر پوچھ ہی لیا۔ میں تم سے اسی سوال کے انتظار میں تھا۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم نے اتنا لیٹ کیوں پوچھا، حالانکہ یہ سوال میں تم سے رات کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ کل رات جب میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ تم میرے ہاتھ جھٹک دو گی اور پہلے مجھ سے میرے افیئر کے بارے میں جواب طلب کرو گی، مگر تھینک گاڈ تم نے فرمانبردار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے ہنسنے نے فاطمہ کو خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، جسے محسوس کر کے فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو فاطمہ، رباب الوی کے ساتھ میرا کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے، ہم جسٹ مووی میں ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ میری کو اسٹار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کوئی وہم دل میں نہ لاؤ ڈیئر۔ مجھے اگر رباب الوی جیسی کسی فلم ایکٹریس کو اپنی زندگی میں لانا ہوتا تو بہت پہلے لا چکا ہوتا۔ ان فلمی ایکٹریسز کی جگہ میرے نزدیک صرف فلموں میں ہی ہو سکتی ہے، تم کوئی وہم اپنے دل میں نہ لاؤ، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ میرے خیال میں کوئی اس قابل ہے کہ تمہاری جگہ لے سکے۔ تم نے میری لائف کو مکمل کر دیا، تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی میرے لیے اہم نہیں۔ تمہیں وہ بری لگتی ہے تو آئندہ میں کبھی اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا، تم بس میری محبت پر بھروسہ رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ بہت افیئر رہے میرے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میری لائف میں تمہارے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ پہلے ہمارا رشتہ صرف کاغذی تھا، لیکن اب اس میں مان اور استحقاق بس قائم ہو چکا ہے۔
میں دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ تم جیسی باوقار اور با فاطمہ لڑکی کی ہمراہی میرے لیے قابل فخر ہے، اس لیے میں پہلے نظر میں ہی تم سے متاثر ہوا تھا۔ اگرچہ اس وقت تو میں جسٹ تمہاری بے تحاشا خوبصورتی سے ہی امپریس ہوا تھا، مگر بعد میں تمہاری شرم و فاطمہ کا بھی اسیر ہوتا چلا گیا۔ تبھی تو تمہارے لاکھ ٹھکرانے کے باوجود بھی میرا دل تم سے دستبردار نہ ہو سکا۔ تم کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، پھر میرا کیسے نہ ہوتی بھلا؟ جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میں دیوانگی کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ اگر مزید کو درشا تو مجھے نہ ملتی تو یقیناً میں پاگل ہی ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، تمہارا بہت دل دکھایا ہے، لیکن اب انشاءاللہ میں تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تم ماضی کی تمام تلخیاں بھول جاؤ گی۔ بس تم مجھ پر میری محبت پر یقین رکھنا۔ وہ سچائی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر جب سوشل میڈیا پر اس خبر کا چرچا ہو رہا تھا تو آپ نے تردید کیوں نہیں کی میڈیا کے سامنے؟ فاطمہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سچ بتاؤں؟ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکان آئی۔ جی؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا اب تک، اور تمہارا ری ایکشن دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ کیا مطلب، کیسا ری ایکشن دیا میں نے؟ وہ اشرفی سے اسے دیکھنے لگی۔ جناب اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا تمہیں بہت جیلسی فیل ہو رہی تھی اس بیچاری رباب سے، اور میرا اگنور کرنا بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ غصہ آتا تھا نا مجھ پر؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر چھیڑے کے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ ویسے دیکھ لو ہم تمہارے جتنے پھٹر دل نہیں ہیں، تمہارے بے رخی سہتے تو سال ہونے والا ہے ہمیں، مگر تم سے تو چند دن بھی میرا اگنور کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جی نہیں، میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہوئی تھی، اور نہ آپ کے اگنور کرنے پر مجھے غصہ آتا تھا۔ زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہو۔ ویسے آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہے تھے کیا؟ برا ماننے والے انداز میں کہتے آخری بات سوالیہ انداز سے پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا، نہ بھائی، اس بدلے نے بہت نقصان پہنچا ہے مجھے، اس لیے اس لفظ سے ہی توبہ کر لی ہے میں نے۔ ایک تو ذرا بزی تھا میں، اور دوسرا تمہاری ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایسا انداز اپنائے رکھا۔ رہی بات جیلس ہونے کی تو تم مانو یا نہ مانو، یہ میں جانتا ہوں تم جیلس ہو رہی تھی اس سے جنگل میں بھی میں نے نوٹ کیا تھا جب تم اس بیچاری کو گھور رہی تھی، کتنے خلوص سے وہ تم سے ملنے آئی تھی، اور تم نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ وہ مصنوعی افسردگی سے بولا، ہاں تو کوئی عورت آپ کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو، اسے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو آپ کا دل چاہے گا اس سے اچھے طریقے سے بات کرنے کو؟ وہ خفگی سے بولی۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے تم۔ آہل نے مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے اس کی بات کی تائید کی۔ اب آپ واپس جاتے ہی سب سے پہلے میڈیا کے سامنے بیان دیں گے کہ آپ کا اس ایکٹریس سے کوئی تعلق نہیں، آپ لوگ جسٹ فلم میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا، یہ اس کا بخشا گیا مان تھا۔ اوکے میری جان، اور کوئی حکم؟ وہ خوش دلی سے بولا، نہیں بس۔ وہ جھیپ گئی، پھر یاد آنے پر فوراً بولی، پچھلے دنوں جب آپ نیو یارک میں تھے تب آپ امریکی فلم سٹار کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے نا؟ ارے نہیں یار، ڈیٹ پر نہیں گیا تھا میں، وہ دراصل کیٹی میرے ساتھ فلم کرنا چاہتی تھی، اسی سلسلے میں ڈسکشن کے لیے بلایا تھا اس نے۔ ویسے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس طرح سے مجھ پر حق جتانا، ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ رباب الوی سے میرے افیئر کا چرچا تمہیں تحفظات کے خدشے سے دوچار کرے، میرے نزدیک لے آئے گا، تو یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ آہل نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو وہ جھیپ کر رہ گئی۔ حجاب آلود ناراضگی، وہ کوفت عکس اس کے خد و خال کو انوکھی دلکشی بخشا گویا جگمگا کے رکھ گیا تھا۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ویسے تو میرے لیے اتنی حساس کب سے بنی ہو یار؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ مجھے رتی بھر اہمیت نہ دینے والی میری اتنی حسین بیوی کے نزدیک اچانک سے میں اہم ہو گیا ہوں۔ بتاؤ حسین لڑکی، مجھ ناچیز کا خیال کیسے آ گیا؟ میرے معاملے میں اتنی پوزیسو کب اور کیسے ہو گئی تم؟ وہ سیمنٹ کی بینچ پر اس کے برابر میں بیٹھا خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بڑی والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، نظروں کی طرح لہجہ بھی نرم اور لو دیتا ہوا تھا، چہرے پر رنگ تھے، روشنیاں تھیں، اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ عائل خان جیسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، خواہشیں جن کی جھولی میں آنکھ گرتی ہے، وہ بھی ایک ایسا خوش نصیب تھا جس کی مٹھی میں سب کچھ تھا۔ سنو حسین لڑکی، اب مجھ سے کبھی بدظن مت ہونا، اب مجھ سے کبھی نفرت نہ کرنا، اور نہ بے رخی برتنا۔
اب ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ اگر میں کہوں کہ آئی لو یو سو مچ تو یہ لفظ بہت چھوٹا اور عام سا لگتا ہے۔ میری اس محبت کے اظہار کے لیے جو میں تم سے کرتا ہوں، میں محبت بھرے ڈائیلاگس میں نہیں بولوں گا، کیونکہ پھر تم سوچو کہ فلمی ایکٹر ہے نا، اس لیے ڈائیلاگ بولنے میں ماہر ہے۔ بس میں سادہ لفظوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ لاکھوں دل میرے لیے دھڑکتے ہوں گے، لیکن میرے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اس کا لہجہ اس کی محبت کی شدت اور سچائی کا آئینہ تھا۔ فاطمہ کے گلابی چہرے پر بے اختیار دھڑک رنگ بھر گیا، سرخ آرزو پر دراز گھنی خوندار پھلکیں جھک گئی۔ وہ یکدم نروس ہو کر اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالنے لگی تو وہ اسی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ ہاتھ تھامنے کی اجازت تم کل رات ہی دے چکی ہو جانے من، لہٰذا اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہیں فوراً شوق سے لو دے رہی تھی۔ اچھا سنو، میرے ساتھ دنیا گھومو گی؟ کیوں نہیں، مجھے تو گھومنے پھرنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پھر تھک جلدی جاتی ہوں، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہو گیا، جہاں تم تھکو گی میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ میرا پیار تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ یہ جگہ بہت حسین ہے نا؟ فاطمہ نے بات بدلی۔ بالکل بہت حسین ہے۔ اپنے ہاتھوں لیے اس کے ہاتھ کو آہل نے ہونٹوں سے چھوا تو وہ بری طرح جھیپ گئی۔ پلیز پبلک پلیس پر ایسا نہ کریں، وہ بنبنائی۔ سرخیاں جھلکاتے اس کے گلابی چہرے پر بلا کی معصومیت اور محصور کر دینے والی جاذبیت تھی۔ کون سی پبلک پلیس؟ یہاں دور دور تک ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آہل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں شرم آتی ہے تو اس طرح کی حرکتیں باہر نہیں کروں گا، لیکن اپنے بیڈ روم میں شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اورلینڈو بہت خوبصورت اسٹیٹ ہے، ہم ہر سال یہاں آئیں گے۔ فاطمہ نے داستانہ اس کی بات کاٹی۔ سویٹ ہارٹ، تمہارے مل جانے کے بعد اب دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم جس جگہ کا دنیا کے جس کونے کا بولو گی میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ تم جگہ کی خوبصورتی دیکھنا اور میں تمہاری خوبصورتی دیکھنا چاہوں گا۔ کیا ہو گیا، بس کریں، دنیا میں اور بھی بہت حسین لڑکیاں ہیں، میں کوئی آخری حسینہ نہیں ہوں۔ آہل کا بار بار اس کی تعریف کرنے سے خفقت میں مبتلا کر رہتا تھا، ابھی وہ جھنجھلا گئی۔ اس کے جھنجھلانے پر وہ ہنس پڑا۔ میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں یار، ہر ملک کا حسن دیکھا ہے، مگر تمہارے جیسا امپریس تو مجھے کسی نے نہیں کیا۔ ایکچولی تمہارا حسن نہ خالص مشرقی ہے نہ ہی خالص مغربی، تم مشرقی اور مغربی کے سنگم کا بہترین شاہکار ہو۔ میں بہت کم ہی امپریس ہوتا ہوں کسی سے، تم نے مجھے ایسے ہی پاگل نہیں کیا۔ تمہارے حسن میں وہ کوشش ہے جو اب تک کسی اور حسین لڑکی میں تو نہیں دیکھی تھی میں نے۔ شاید یہ تمہاری فاطمہ کی کشش ہے۔ پہلی بار حسن اور فاطمہ کو میں نے ایک ساتھ دیکھا، ورنہ اب تک تو میں بولڈ حسینہ ہی دیکھتا آ رہا تھا، جن کی حسن میں صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے، انہیں پانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ تمہیں پا کر میں تمہارے لیے مزید بے قرار ہونے جا رہا تھا۔ اور تم کہہ رہی ہو نا کہ تم دنیا کی کوئی آخری حسین لڑکی نہیں ہو، تو آج اورلینڈو کی بقائبہ ندی کے ساحل پر میں یعنی آہل سکندر تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں دی لاسٹ بیوٹیفل گرل آف دا ورلڈ کا ٹائٹل دیتا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بھی بہت روشن، بہت شفاف تھی۔ یہ ٹائٹل کتنے عرصے کے لیے ملا ہے مجھے؟ کب تک قائم رہیں گے اپنے اس دعوے پر؟ چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیشہ، ساری زندگی؟ وہ جو اس کی ہنسی کو غور سے دیکھ رہا تھا، پرجستہ بولا، اوکے دیکھیں گے آپ اپنی اس بات پر کتنا عرصہ قائم رہتے ہیں۔ فاطمہ نے کندھے اچکا کر کہا، ویسے تم کیوں خود کو حسین نہیں سمجھتی؟ حسین وسیم کا مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک اور مکمل بنایا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ سادگی سے بولی، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا، یار تم کثر نفسی سے کام لے رہی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں اپنی خوبصورتی کا۔ خیر کوئی بات نہیں، بہت جلد ہو جائے گا اندازہ، جب مجھ جیسا قدردان اور رات سراہنے گا تمہارے حسن کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں گیلی ریت پر چلتے ہوئے کچھ آگے گئے تھے، جب فاطمہ کی نظر سامنے ریت پر لیٹے کچھوؤں پر پڑی تو وہ رک گئی اور گھبرا کر اس کا بازو تھام لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے اس طرح رکنے اور گھبرا کر اپنا بازو تھام لینے پر حیران ہوا، پھر اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو مسکرایا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری، یہ اٹیک نہیں کر سکتے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں، خود تو ریگ ریگ کر چلتے ہیں۔ آؤ تمہیں جھیل کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس طرف لے گیا جہاں بہت سارے نیلے پیلے کینو
ریت پر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو ادائیگی کے بعد کینو سیاحوں کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ جھیل میں اتر کر اصل مزہ لے سکے۔ آہل نے کینو لینے کے ساتھ ڈرائیور کا بھی مطالبہ کیا تھا تاکہ اسے نہ چلانا پڑے اور وہ آرام سے فاطمہ کے ساتھ پانی کے سفر کو انجوائے کر سکے۔ اس شخص کے اشارے پر ایک آدمی آگے آیا اور ایک سفید رنگ کا کینو ریت سے گھسیٹ کر پانی میں اتارا اور خود بیٹھ کر چپو تھام لیے۔ وہ دونوں کینو پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ فاطمہ کچھ گھبرا رہی تھی، گو کہ ندی کوئی بہت بڑی یا بہت خطرناک نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی ڈر رہی تھی کیونکہ اس کے پانی کا فوبیا تھا۔ آہل نے اس کا گھبرانا محسوس کیا تو مکمل طور پر اپنے بازوؤں کے حلقے میں سے لیا، کنارے سے الگ ہوئی تو باہوں میں بھی روانی آنے لگی۔ مکائیوا ندی درختوں کے سبز تلے نیلوں و پانی کا ایک وسیع ذخیرہ تھا جس میں مگرمچھوں کی بھی دنیا آباد تھی۔ جب وہ پانی میں اتر چکے تھے تو یہ مگرمچھوں والی بات اسے تب پتہ چلی، اگر پہلے پتہ ہوتی تو شاید وہ کینو میں بھی بیٹھتی ہی نہیں۔ اب اسے یہی خوف لاحق تھا کہ اگر ان کا کینو پانی میں الٹ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ پانی میں تو مگرمچھ ہیں، وہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہوئے جا رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سوئمنگ بہت اچھی آتی ہے مجھے، بلکہ تم مجھے سوئمنگ چیمپئن کہہ سکتی ہو۔ ایک فلم کے لیے ماسکو کے ایک سوئمنگ کلب میں 1 سال کے لیے باقاعدہ ایڈمیشن لیا تھا میں نے۔ پھر بھلا اپنی پیاری بیوی کو ڈوبنے دے سکتا ہوں میں؟ تم بس جھیل کے سفر کو انجوائے کرو، میں اس کو قریب کے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی مسلسل تسلیوں کے بعد فاطمہ کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے جنگلات میں گھری ندی کے سفر کو انجوائے کرنے لگی۔ ندی کے کناروں پر لمبی لمبی کھائی اور خوردر پودے کے انبار تھے۔ دونوں جانب گھنے جنگلات کی پرسکون خاموشی تھی۔ آہل نے اسے بتایا، یہاں ندی کے آس پاس جتنے بھی جنگل ہیں وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں حکومت کی طرف سے سختی سے منع ہے، بلکہ ان جنگلات سے ایک ٹہنی توڑنا بھی قانون جرم ہے۔ ہم نے ایک بار اپنی فلم کی شوٹنگ انہی جنگلوں میں کرنا چاہی تھی، مگر ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی کیونکہ ان وائیکل جنگلوں میں بہت سے خطرناک جانور ہیں جن میں سر فہرست ریچھ اور شیر ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ندی اور اس کے ارد گرد کے جنگلوں کی انفارمیشن دے رہا تھا، جس کو سنتی فاطمہ عبد الرحمن کے چہرے پر کبھی دلچسپی تو کبھی خوف لہرانے لگتا۔ تقریباً آدھا گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد وہ لوگ مکائیوا ندی سے باہر آئے اور مزید 1 گھنٹہ وہاں گزار کر گھوم پھر کر اورلینڈو واپس آ گئے تھے۔ اپنے فون پر گفتگو ختم کر کے اس نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا جو آلتی پالتی مارے بیڈ پر بیٹھی، بیبی پنک کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ کو نماز کے سٹائل میں اوڑھے ہاتھ میں تھامے چھوٹے سے قرآن مجید کو چوم کر وہ آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ سادہ معصوم روشن چہرہ پاکیزگی کا احساس جس کی ڈھکی پیشانی سے جھلکتا تھا۔ اتنا پاپردہ مکمل صاف و شفاف حسن اس نے اب تک بھلا کہاں دیکھا تھا۔ شوبز انڈسٹری کی حسیناؤں کے ننگ دھڑنگ حسن کو ہی وہ اب تک داد دیتا آیا تھا، مگر فاطمہ عبد الرحمن کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ پاکیزہ حسن کیسا ہوتا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی حدت وہ محسوس کر رہی تھی۔ قرآن مجید کو اپنی ہینڈ بیگ میں رکھنے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ فاطمہ کے دیکھنے پر مسکرایا، اس کی طرف پیش قدمی کی، صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل آ بیٹھا۔ فاطمہ کی جھکی پلکیں اس توجہ پر لرزنے لگیں۔ اس کی اتنی فرینکنس کے باوجود بھی وہ ابھی تک خود اس سے زیادہ فرینک نہیں ہو پائی تھی۔ ایک پل میں اگر فرینک ہوتی تو دوسرے ہی پل اس کی شوق باتیں سے نروس کر دیتی۔ وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا مخمور نگاہوں سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی کا یہ رنگ حسین تھا، آسودہ تھا، فرحت بخش تھا۔ اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ 2 گھنٹے بعد نیو یارک کے لیے فلائٹ ہے نا ہماری، پھر وہاں کتنی دیر رکیں گے ہم؟ وہ اس کی نظروں کے سے کنفیوز ہو رہی تھی، تبھی خود پر سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے سوال کیا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی تو بتایا تھا یار، کہ صرف 1 دن۔ آہل کی مسکراہٹ گہرے ہوئی، وہ اس کی نروسنس سے آگاہ تھا، اس لیے انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا ایک بات کہنی تھی تم سے، ویسے تو میں نے تمہیں 2 بار منہ دکھائی دی تھی اور بدقسمتی سے دونوں دفعہ ہی تم نے مجھ بیچارے کے منہ پر دے ماری۔ وہ ہنس پڑا۔ فاطمہ سے شرمندہ ہو کے نظریں جھکا گئی۔ لیکن اب کی بار جو رومانوی گفٹ میں تمہیں دینے والا ہوں، آئی ایم 100% شور وہ تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ فاطمہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا گفٹ ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ رکو ویٹ کرو، ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جو گفٹ اس نے دیکھا، پہلے ازحد حیران ہوئی، پھر وہ حیرانی خوشگواریت میں بدلنے لگی۔
بالکل ویسا ہی خوبصورت طوطا جیسا اسے جنگل میں دیکھا تھا، جس کے پیچھے وہ جنگل میں کہیں سے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ کیسا لگا اپنی منہ دکھائی کا گفٹ؟ پنجرا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آہل نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ نے شکر گزارانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پنجرا لے لیا۔ وہ جتنی حیران تھی، اس قدر خوشگوار تاثر اس کے سبھی چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ وہ اشتیاق بنی نگاہوں سے طوطے کی طرف دیکھتے دلکشی سے مسکرائی تو بھرپور مسکرایا، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اس نے قریب ہو کر پھر دھیرے کہا۔ وہ چھیڑ سی گئی، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے پیرٹ بہت پسند ہے؟ اس دن تم جنگل میں اسی طوطے کے پیچھے گئی تھی نا؟ آہل نے سنجیدگی سے کہا۔ میری ٹیم کی ایک فرد نے تمہیں اس طوطے کے پیچھے جنگل میں جاتے دیکھا تھا۔ یہ بات اگر وہ ایڈیٹ مجھے فوراً بتا دیتا تو جو غلطی تم سے ہوئی جنگل میں جانے والی وہ نہ ہوتی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ پیرٹس اتنے پسند ہیں تو میں پہلے ہی لا دیتا تمہیں۔ تم جانتی ہو کیا حال ہوا تھا میرا جب تمہیں گاڑی میں نہیں پایا اور مجھے پتا چلا کہ تم جنگل کی طرف گئی ہو۔ وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ اس کے لباس سے اٹھتی پرفیوم کی ہوش ربا مہک اس کے گرد چکرانے لگی تھی۔ جانتی ہو کیا حال ہوا تھا میرا؟ دونوں شانوں سے تھام کر وہ اس کی طرف جھکا، چہرے پر بے پناہ سنجیدگی اور آنکھوں میں وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ فاطمہ کا دل بے پناہ زور سے دھڑکنے لگا۔ جان نکل گئی تھی میری۔ اس کی وجہ چہرے پر کرب سچ چھا گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں پیرٹ چاہیے تھا تو تم مجھے نہیں کہہ سکتی تھی؟ تم بولو، کیوں کیا ایسا تم نے؟ بولو۔ ایک بار بھی اپنی جان کا نہیں سوچا؟ کیا تمہارے نزدیک اس قدر غیر اہم ہے تمہاری جان جو تم نے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور طوطے کے پیچھے جنگل میں گھس گئی؟ جانتی ہو دنیا کا خطرناک ترین جنگل ہے وہ۔ عام لوگوں کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی وہاں جانے کی۔ صرف تربیت یافتہ شکاری وہاں جاتے ہیں اور تم ایک نازک سی لڑکی اکیلی چلی گئی وہاں۔ تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا؟ اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی دیوانگی بڑھی تو اسے خود میں بھیج کر سسکنے اور دیوانہ وائس کے چہرے کے نقوش کو چومنے لگا۔ فاطمہ گنگ کھڑی تھی، اس کا بے تحاشا دھڑکتا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ آہل کی طلسمی قربت اسے جکڑنے لگی تھی۔ اس سے ارد گرد روشن ستارے چمکنے اور بھڑکنے لگے تھی۔ اس کی زندگی جیسے ایک دم مکمل ہو گئی تھی۔ اس میں سکون سا آ گیا تھا۔ بے قراری قرار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی محبت کی شدت، دیوانگی اور تڑپ نے فاطمہ عبد الرحمن کا دل بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ وہ خود اس سے محبت کرتی یا نہیں، لیکن اس کی محبت کو قبول ضرور کر چکی تھی۔ یہ طوطا کھائے گا کیا؟ کافی دیر بعد جب آہل نے اسے اپنی دیوانگی بھری گرفت سے آزاد کیا تو وہ ٹیبل پر رکھ کے پنجرے میں بیٹھے ٹکر ٹکر دیکھتے پیرٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ اس کی خوراک کی لسٹ ہے۔ اس نے پاکٹ سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں اس کی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اس کی تمام روٹین کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی تھی، یعنی کتنے بجے یہ چکن سوپ پیے گا، کتنے بجے مسٹرڈ رائس کھائے گا، کتنے بجے نہانے۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ لگتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کسی گورننس کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ تم نے تو اپنی اسٹڈی کرنی ہے، اتنی کیئر نہیں کر پاؤ گی۔ آہل نے اظہار خیال کیا۔ مائی گاڈ، یہ طوطا یا کہیں کا پرنس، مجھے تو نام پڑھنا ہی نہیں آ رہے۔ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں کھاتا ہے یہ، اوپر سے سارے انسانوں والے نخرے۔ واک بھی کرتا ہے اور تو اور لکھا ہے رات کو 8 بجے یہ ٹام اینڈ جیری کارٹون بھی دیکھتا ہے۔ مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آہل نے زوردار قہقہا لگایا۔ ہاں جی بالکل، اس کا لائف سٹائل انسانوں بلکہ امیر انسانوں والا ہے۔ یہ کوئی عام طوطا نہیں ہے، بہت ہی خاص، بہت نایاب طوطا ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے زو سے منگوایا ہے میں نے۔ ٹرینڈ طوطا ہے، ٹرینڈ۔ انتظامیہ بیچنے پر راضی نہیں تھی۔ میرا ایک دوست یہاں فارم منسٹری میں ہے، اس کے تعلقات ہے یہاں پر۔ میں نے کہا مجھے ہر حال میں اپنی بیوی کے لیے یہی طوطا چاہیے۔ اوہ اچھا، تھینکس۔ تو مسکرائی اور پنجرے کی تاروں میں سے طوطے کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ جواب میں طوطے نے جس طرح خوفناک آوازیں نکالی، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاں، ابھی اس کو ٹچ مت کرنا، یہ کاٹ لے گا، کیونکہ ابھی تمہارا عادی نہیں ہوا۔ آہل نے اسے فوراً منع کیا۔ اچھا تب اس کی خوراک کب منگوائیں گے آپ؟ ایک مرتبہ پھر طوطے کی فوڈ چارٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے پوچھنے لگی۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے یار، فوڈ کے کچھ کارٹن باہر گاڑی میں رکھے ہیں جو ساتھ لے جائیں گے۔ تو فکر مت کرو سویٹ ہارٹ، اپنے ملک پہنچ کر بھی اس کی فوڈ امریکہ سے منگوا لوں گا۔ اب اس پیرٹ پر سے دھیان ہٹا کر تھوڑی توجہ مجھ پر بھی دے دو یار۔ محبت نہ صحیح پسندگی کی سن سے ہی نواز دو سویٹ ہارٹ۔ اس کی توجہ مسلسل طوطے کی طرف دیکھ کر کچھ جھنجھلا سا گیا۔
کیا ہوا؟ جلن ہو رہی میرے مٹھو سے؟ پیرٹ کے پنجروں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرائی۔ پہلی بار وہ اسے فرینکلی انداز میں چھیڑ رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اور آئندہ کے لیے سن لو، میری موجودگی میں اس پر زیادہ توجہ نہ دینا، ورنہ میں اس رقیب روسیہ کے بچے کو تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ وہ دھمکانے والے انداز میں کہتا بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ فاطمہ نے حیران اور اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے حسین چہرے پر حیرانی کی جگہ غصہ نمودار ہوا۔ ٹھیک ہے، واپس لے جائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ وہ بے حد ناراضگی سے بولتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ ارے ارے، مذاق کر رہا تھا سویٹ ہارٹ، تم تو مائنڈ کر گئی۔ اوکے، ریئلی سوری۔ وہ گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ جب سے ان کے بیچ نزدیکیاں آئی تھیں تب سے لے کر اب تک پہلی مرتبہ فاطمہ نے اس کی کسی بات کا برا مانا تھا۔ پھر اس کی ناراضگی کو تو وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے تو ان کے بیچ سب ٹھیک ہوا تھا۔ سویٹ ہارٹ، بے شک تم اپنے مٹھو کو زیادہ ٹائم دے دو، اس پر زیادہ توجہ دو، مجھ بیچارے غریب شوہر کو کم ٹائم دو، کم توجہ دو، میں گزارا کر لوں گا، لیکن مجھ سے اب ناراض ہرگز مت ہونا، کیونکہ تمہاری ناراضگی میں ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پیار کی عادت پڑ چکی ہے۔ سمجھ رہی ہو میری بات سویٹ ہارٹ؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ سرخ پھولے گالوں کے ساتھ وہ اسے بہت پیاری لگی۔ بے اختیار جھک کر اسے چوم لیا۔ فاطمہ جھیپ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، پیچھے تو ہٹے اور دیکھے ذرا اس کو، کیج کی سلاخوں پر سلاخ چونچ مار رہا ہے، کہیں بھوک تو نہیں لگی اس کو؟ خود پر سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے طوطے کی جانب مبذول کروانے لگی۔ آہل نے اسے شانوں سے ہٹا لیے، پھر کندھے اچکا کر بولا، پتا نہیں یار، میں فی الحال اسے ہوٹل کے عملے کے حوالے کرتا ہوں، وہی اس کی دیکھ بھال کریں گے، جاتے وقت ان سے لیتے جائیں گے۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کیش لے کر روم سے باہر چلا گیا۔ واپس آئے تو وہ روم ٹہلتی کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے آس سے دیکھ کر بولی، سنی، ابھی تو پیرٹ جو خوراک کھاتا ہے وہی کھائے گا، لیکن اپنے ملک پہنچ کر میں ایسی مہنگی فوڈ نہیں منگوانے دوں گی۔ غضب خدا کا، ایک پرندے پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ جتنے پیسے اس کی خوراک پر خرچ ہوتے ہیں، اس سے اچھا ہے کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے کام آ جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی بلکہ بہت غصہ آتا ہے ان رئیس بےحس لوگوں پر، جن کے پاس کتوں بلیوں پرندوں پر خرچ کرنے کے لیے تو لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن سسک کر بھوک سے مرتے غریب کی یہ لوگ مدد نہیں کرتے۔ کس قدر سنگ دل ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لسٹ کی 4 ٹکڑے کر دی۔ آہل جو توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، احتجاج کرتے بولا، بھائی مجھے تو اس لسٹ میں شامل نہ کرو، میں ان سے بے حس امیر میں ہرگز نہیں ہوں۔ میری تنظیم کا تو تمہیں پتہ ہے، غریبوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ارے نہیں، آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، آپ کی تنظیم کا تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، کچھ عرصہ وابستہ تو رہی ہوں، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں تو ان امیروں کی بات کر رہی ہوں جو غریبوں پر پیسہ خرچ کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ فاطمہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، لیکن اب وہ غریب طوطا کہاں کیا کھائے گا؟ اگر تمہارا اسے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے تو واپس بھجوا دوں؟ وہ پھر بول کر واپسی کی بات کر رہا تھا۔ فاطمہ نے پھر خاصی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں، میں اسے چوری کا عادی بناؤں گی، اور آپ شاید بھول رہے، کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ میری منہ دکھائی کا گفٹ ہے، اور آپ واپس بھیجنے کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پھولے منہ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارے ہاں، تمہاری منہ دکھائی کا ہی گفٹ ہے وہ ہنس پڑا۔ اچھا، یہ چوری کیا ہوتی ہے؟ میں تو پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں۔ وہ بہن چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہائے، آپ کو نہیں پتا چوری کا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی آج سمجھ، وہ واقعی انجان تھا یا پھر جان بوجھ کر بن رہا تھا، فاطمہ سمجھ نہیں پائی۔ نہیں یار، پتا ہوتا تو تم سے پوچھتا کیا؟ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، جسے زندگی میں یہ نام کبھی سنا بھی نہ ہو۔ چوری دیسی گھی کی بنتی ہے، بچپن میں کافی بار کھائی ہے میں نے، رحمت بوا تھی وہ بنا کر دیتی تھی، لیکن مجھے حیرت ہو رہی کہ آپ کو چوری کا کیوں نہیں پتا؟ آپ کو کون سا کسی ابراڈ کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں جو اس لفظ سے ہی ناواقف ہے؟ وہ تحریر بڑے انداز میں کہتی سے دیکھ رہی تھی۔ پیدا تو اپنے ملک میں ہی ہوا ہوں یار، پر زیادہ ٹائم باہر ہی، اس لیے ان سوغات سے واقفت ہی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں بنانی آتی ہے تو بنا کر کھلانا، ویسے ہوتی کس شکل کی ہوتی ہے؟ آپ نے واقعی کبھی نام بھی نہیں سنا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے بیان پر۔ ارے نہیں یار، اگر دیکھی اور کھائی ہوتی تو تم سے پوچھتا کیا؟ مسکراہٹ دباتے بولا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ ہیر رانجھا مووی بھی نہیں دیکھی کیا؟ ان کی لو سٹوری بھی نہیں سنی؟ وہ تو اتنی مشہور ہے۔ ہیر جب کھیتوں میں رانجھے سے ملنے جاتی تھی تو اس کے لیے چوری بنا کر لے جاتی تھی۔ یہ ہیرا رانجھا کون ہے؟
اس نے پھول پن سے پوچھا، سنجیدہ چہرہ مگر آنکھیں مسکراتی ہوئی۔ اب کی بار فاطمہ نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت صاف نظر آ رہی تھی، جسے سمجھتے ہوئے سے ٹھیک ٹھاک غصہ چڑھا تبھی بے حد جل کر جواب دیا، بھائی بہن تھے۔ جواب میں آہل کا قہقہہ بے ساختہ ہوا، ہو اچھا، میں تو انہیں لفظ سمجھتا تھا، خیر شکر ہے تم نے میری اطلاع کر دی۔ آہل نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اس کی گہری آنکھیں ہنستے ہوئے جیسے جگمگا سی اٹھی تھی۔ فاطمہ اس کے مضبوط بازو میں کسمسانے لگی، سویٹ ہارٹ، آئس کریم کھانے چلیں؟ آہل نے اس کے چہرے کی طرف جھک کر کہا، ابھی؟ مگر رات کو ہماری فلائٹ ہے تو پیکنگ بھی تو کرنی ہے نا؟ آہل نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ پیکنگ ہو جائے گی، ابھی ٹائم پڑا ہے کافی، اور آئس کریم پارلر ہوٹل سے زیادہ دور نہیں، ہم تھوڑا سا گھوم پھر کر آ جائیں گے سویٹ ہارٹ۔ اس کا لہجہ محبت کی مہک سے بوجھل تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ، اس کی نظروں کی چمک اور ہاتھ کی حرکت نے فاطمہ کو جھیپ جانے پر مجبور کر دیا۔ کپڑے نکالنے کے بہانے وہ وہاں سے اٹھ گئی تو آہل بھی مسکراتے ہوئے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد چینج کر کے باہر آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی اور جوتے پہن رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کے عین سامنے جم کر کھڑا تھا، سینڈل کے اسٹریپ بند۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، سرخ و سفید رنگت بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ، بلیک کوٹ پہنے، سلیقے سے ہیئر سٹائل بنائے، خوشبو میں مہکتا ہوا، اس پر اس کی محبت کر دینے والی وجاہت وہ واقعی کچھ نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کیا وہ سویٹ ہارٹ؟ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ لگتا ہے تم پر بھی جادو چل گیا ہے میرے حسن کا۔ امپریس ہو گئی نا مجھ سے؟ اس کے کھلکھلاتے انداز پر فاطمہ نہ صرف چونکی بلکہ خفقت سے سرخ پڑتے ہی بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ بہت ہی کنجوس لڑکی ہو، کبھی ایک لفظ تعریف کا بول کر مجھے خوش مت کرنا۔ تو موسوئی خفگی سے بولا، قسمت دیکھو، پچھلے 20 سالوں سے لاکھوں فینس کے منہ سے اپنی تعریفیں سننے والا سپر سٹار اپنی بیوی کے منہ سے اپنی لیے تعریف کا ایک لفظ سننے کو ترس رہا ہے۔ ویسے سویٹ ہارٹ، تم تو کافی مذہبی ہو، اسلامی کتابیں پڑھتی رہتی ہو، کیا یہ بات نہیں معلوم تمہیں کہ شوہر کی تعریفی کرنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے پہلو میں ٹک گیا اور ہاتھ بڑھا کر خود سے قریب کر لیا۔ شوہر کی تعریفیں اور ثواب کے بارے میں کسی اسلامی کتابیں ابھی تک میں نے تو نہیں پڑھا۔ وہ مسکراہٹ دباتی سے اپنا آپ چھڑوا کر ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور براؤن گھنے ریشمی بالوں میں برش کرنے لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بتا دیا نا، اب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو پھر اس کے قریب جا کھڑا ہوا، اتنا نزدیک کہ اس کے لباس سے اڑتی پرفیوم کی مہک حیا کی نتھوں میں گھسنے لگی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائی، برش ہاتھ سے گر گیا تھا، جبکہ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے ہنس اٹھاتے ہوئے بولا، چیک کرو سویٹ ہارٹ کہ تمہارے ہیئر کا کلر اصلی ہے یا تم نے ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ تو مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ عبدالرحمن کو تب چڑھی، ایکسکیوز می مسٹر، بالکل اوریجنل کلر ہے، ڈائی وائی کبھی نہیں کیے میں نے۔ اس سے کھنکھارتے ہوئے خفگی سے ٹوکا، مائنڈ کیوں کرتی ہوں سویٹ ہارٹ، مذاق کر رہا تھا، اچھا ادھر دو میں برش کرتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے برش لے لیا اور اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ یہ بات بات پر سویٹ ہارٹ کیوں بولتے ہیں؟ کچھ اور نہیں بول سکتے کیا؟ مطلب کہ میرا نام بھی تو لیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے برش لینا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اپنا کام جاری رکھتے بولا، نام تو لے سکتا ہوں تمہارا مگر کیا کروں، تم ہو اتنی سویٹ کہ یہ لفظ سویٹ ہارٹ تم پر زیادہ جچتا ہے۔ لیکن پلیز اب تم مجھ پر کوئی حد نافذ نہ کر دینا۔ پہلے بھی شادی ہو جانے کے باوجود 1 سال تمہارے لیے صرف آہیں بھرتے گزرا ہے۔ اللہ اللہ کر کے تو تم راضی ہوئی ہو، اب میں تمہاری کوئی ناراضگی، کوئی پابندی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کے ایک پنک لپسٹک سے سجے ہونٹ پر بھی ساختہ مسکراہٹ چمکی۔ اچھا بس کرے، میں خود کر لوں گی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے شرافت سے صوفے پر جا بیٹھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل سے باہر تھے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے، 8 بجے ان کی نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ سڑک پار کر کے وہ دونوں ہوٹل کے دائیں جانب بنے والٹر پارک میں آ گئے، جس کے اندر آئس کریم پارلر تھا۔ چونکہ شام کا وقت تھا اس لیے پارک میں چہل پہل صبح کی نسبت زیادہ تھی۔ ایشین، کالے گورے، ہر ملک، ہر خطے کے لوگ سے پارک بھرا ہوا تھا۔ پارک کے کناروں پر سر بلندی ہوتی عمارتیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ فاطمہ کی نظریں پارک کے ایک گوشے پر سرسبز درختوں میں گھری جھیل پر پڑی تو اس نے بے اختیار آہل کو اس طرف متوجہ کیا۔ آرلینڈو میں جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ تھی وہاں کی خوبصورت جھیلیں، جن میں قدرتی اور مصنوعی دونوں جھیلیں شامل تھیں۔
اس کی دلچسپی دیکھ کر آہل اسے جھیل کی طرف لے آیا۔ ایک تو شام کا سماں تھا، اوپر سے مصنوعی روشنیوں میں جگمگاتی جھیل وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ اورلینڈو کی حسین شام جیسے درختوں میں گھر گھائی زیادہ جھیل پر اتری ہوئی تھی۔ درختوں کے اوپر فینسی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھی جن کی رنگ برنگ کی روشنیاں سیدھا جھیل کے پانی پر پڑ رہی تھی۔ جھیل کے اوپر قدیم طرز کا خمدار پل بھی بنا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے۔ بہت سارے بچے جھیل میں تیرتی بطخوں کی طرف ڈبل روٹی کے ٹکڑے پھینک رہے تھے۔ انہی بچوں میں فاطمہ کی نظر ایک حسین بچے پر پڑی۔ سال ڈیڑھ سال کا وہ انگریز بچہ اپنی ماں کی گود میں چڑھا کھلکھلاتے ہوئے بطخوں کی طرف ڈبل روٹی پھینک رہا تھا۔ وہ گول بٹول سا بچہ اتنا کیوٹ تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ بے ساختہ اس کا دل اس بچے کی طرف ہبکنے لگا۔ آہل دیکھے وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، وہ جس کے ساتھ پکچر بنوانی ہے۔ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے اس نے آہل سے کہا۔ آہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی۔ بلو ٹی شرٹ میں ملبوس وہ ننھا بچہ واقعی اس وقت وہاں موجود تمام بچوں میں سب سے زیادہ کیوٹ تھا۔ میری طرف سے تو پرمیشن ہے سویٹار، مگر اس کی ماں شاید نہ دے پرمیشن۔ میں جا کر اس کی ماں سے پوچھوں؟ فاطمہ نے فوراً اجازت چاہی۔ ایز یو وش سویٹار۔ آہل نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی خوشی اس عورت کی طرف بڑھ گئی جس کی گود میں وہ حسین بچہ تھا۔ ایکسکیوز می میم، آپ کا بچہ بہت کیوٹ ہے، کیا میں اس کے ساتھ ایک فوٹو بنوا سکتی ہوں؟ اس عورت کے قریب جا کر اس نے انگلش میں پوچھا۔ ماں سے پہلے قریب کھڑے باپ نے نہایت خوش دلی سے کہا، وائی ناٹ میم، شور شور۔ عورت کا گڈ لکنگ ہسبینڈ مسکرایا۔ فاطمہ خوش ہو گئی، ورنہ اسے ڈر تھا کہ وہ منع کر دے گی کیونکہ فادرز کسی اجنبی کو اپنے بچوں کی پکچرز کھینچنے کی پرمیشن نہیں دیتے۔ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر آہل کو اشارے سے قریب آنے کو کہا جو کچھ فاصلے پہ کھڑا اپنی کال سن رہا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر قریب آئے تو فاطمہ نے اس کے انگریز بچے کو گود میں لیتے ہوئے اسے فوٹو لینے کو کہا۔ آہل نے اپنے موبائل سے 2-3 فوٹو بنا دی تو اس انگریز جوڑے کا شکریہ ادا کرتی ان کا بچہ ان کو تھما کر آہل کے ساتھ آگے بڑھی۔ تھوڑی مزید چہل قدمی کے بعد وہ آئس کریم پارلر میں آ بیٹھے۔ یہاں بھی لوگوں کا رش تھا۔ کارنر پر موجود ایک ٹیبل کے گرد وہ بیٹھ گئے۔ آہل نے بلو گوگلز کے ساتھ سر پر کیپ لے رکھی تھی تاکہ لوگ آسانی سے پہچان نہ سکیں۔ انگریزوں سے اسے ایسا کوئی زیادہ خطرہ نہیں تھا، مگر وجہ یہ تھی کہ اپنے ملک کے لوگوں کی ایک بھی بڑی تعداد وہاں دکھائی دے رہی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ معروف فلم سٹار آہل خان ہے تو یقیناً لوگوں کی ایک بھیڑ نے وہاں جمع ہو جانا تھا۔ فارن کنٹریز میں تو وہ پھر بھی آرام سے گھوم پھر لیتا تھا، لیکن اپنے ملک میں اس کا پبلک پلیسز میں نکلنا بھی محال تھا۔ تو یہ بچے اچھے لگتے ہیں؟ جب ویٹر آئس کریم ان کی ٹیبل پر سجا کر جا چکا تھا تب آہل نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ ہاں نہیں، مطلب سارے نہیں، بس جو کیوٹ ہو صرف وہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں سے اس سوال پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ اوہ صرف کیوٹ بچے، اس کا مطلب ہے ہمارے بچوں کا کیوٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ہمارے بچے کیوٹ نہ ہوئے تو تم انہیں پیار ہی نہیں کرو گی، ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا تو اس کی پرشوق نگاہوں کے تاثر سے نروس ہو کر اس نے چہرہ جھکا لیا۔ نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں، اپنے بچے خوبصورت نہ بھی ہو لیکن ماں باپ کی تو خوبصورت ہی لگتے ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ شرمندہ سی ہنس دی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اپنی اولاد خوبصورت نہ بھی ہو ماں باپ کو خوبصورت ہی لگتی ہے۔ اس سے مجھے ایک جوک یاد آ رہا ہے، تمہیں سناؤں؟ اس نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی سنائے؟ وہ ہمدرد گوش ہوئی۔ اوکے۔ وہ کھنگھارا۔ ایک بچہ روز اپنی ماں سے سوال کرتا تھا کہ ممی میں کیسے پیدا ہوا؟ وہ کبھی کوئی جواب دیتی اور کبھی کوئی، مگر ایک دن بچے کی پوچھنے پر اس نے کہا، بیٹا میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا ایک گھڑے کے اندر ڈال کر رکھا دیا ہے، پھر کچھ دنوں بعد دیکھا تو گوشت کے اس ٹکڑے سے تم بن چکے تھے۔ بچہ کریٹو مائنڈ رکھتا تھا، اس نے سوچا ماں والا ایکسپیرینس میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں، تو اس نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر خالی گھڑے میں رکھ دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھا تو گوشت کے اس ٹکڑے کی جگہ ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس مینڈک کو اٹھا کر کہنے لگا، ہو تو بڑی ہی بدصورت مگر کیا کروں، پیار تو کرنا پڑے گا کیونکہ اولاد جو اپنی ہو۔ یہ کہہ کر اسے چوم لیا۔ آہل نے لطیفہ ختم کیا تو فاطمہ جو کافی توجہ سے سن رہی تھی ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے یوں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ آہل بے حد غور سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ جتنی بھی لڑکیوں سے مل چکا تھا ان میں یہ پہلی ایسی لڑکی تھی جس کی ہنسی بھی دل موہ لینے والی تھی۔ ہمارے بچوں کا خوبصورت ہونا کنفرم ہے سویٹ ہارٹ، کیونکہ ہم دونوں ہی حسین ہیں۔
وہ کہنیاں ٹیبل پر جمائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی تعریفیں خود کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے ہنس کر شرمندہ کرنا چاہا۔ تمہاری بھی تو ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ جی شکریہ نوازش۔ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولی اور اپنی آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گلابی اور بلیک کمبینیشن کے برانڈڈ لباس میں وہ ملبوس، وہ آرلینڈو کی گلابی شام کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔